السلام علیکم، میں ہوں ناصر جمال، دی نیوز سیاست میں خوش آمدید۔ میں آپ کو آج ایک بہت ہی ایک عظیم شخصیت سے ملانے لگا ہوں، جن کا نام بھی محمد عظیم کاکڑ صاحب ہیں۔ محمد عظیم کاکڑ صاحب جو ہے، ان کا بیسیکلی یہ بلوچستان سے تعلق رکھتے ہیں، پشین کوئٹہ سے ان کا تعلق ہے۔ ان کی خدمات کافی ہیں، بہت زیادہ ہیں، لیکن جن کا میں اسپیشلی ذکر کروں گا کہ یہ کالم نگار بھی ہیں، یہ سی ایم کے اسپوک پرسن بھی رہے ہیں، اور یہ بانی ہیں ایک مومنٹ کے، وطن دوست مومنٹ کی ایک تحریک ہے، اس کے بانی بھی ہیں۔ اس کے علاوہ یہ کتابیں بھی لکھ چکے ہیں، ان سے ہم جانیں گے، اور وہاں پہ بلوچستان میں یہ لائبریریاں کھول چکے ہیں، اور پشاور میں بھی یہ ایک لائبریری کے افتتاح کے لیے آئے ہوئے ہیں۔ تو ان سے جانیں گے ان کے یہ خدمات جو ہیں، یہ اس کا شوق اور اس کی ان کو پذیرائی کیا ملی، ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام ناصر صاحب۔ سر یہ بتائیے گا کہ یہ جو آپ کی یہ جو لائبریری بنانے کا شوق ہے، جی آپ نے کہاں تک آپ نے اس کو پائے تکمیل تک پہنچایا، اور لائبریری کا شوق کس طرح ہوا آپ کو، مطلب اس طرف آپ کا رجحان کس طرح آیا ہے؟ بیسیکلی جو کنسیپٹ ہے وہ تو اس طرح سے پیدا ہوا کہ ابھی ریسنٹلی ایک سروے شاید آپ کی نظر سے گزری ہو کہ پاکستان میں بدقسمتی سے صرف 1% لوگ ایسے ہیں جو اپنے نصاب سے ہٹ کر کبھی انہوں نے اپنی زندگی میں ایک سنگل کتاب بھی پڑھی ہو۔ اور میں یہاں یہ وضاحت کرتا چلوں کہ سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد ایک بڑی خوبصورت جو ہے وہ کتاب شائع ہوئی، ایزرا ایف ووگل کی لکھی ہوئی کتاب تھی، جاپان ایز نمبر 1۔ یہ کتاب اور کس طریقے سے ایک اسٹیٹ جب بہت زیادہ مشکلات کا سامنا کریں، جس طرح کہ سیکنڈ ورلڈ وار کے دوران جرمنی کو جن مسائل کا سامنا تھا، تو وہ پھر ایک کتاب لکھی گئی لیگزیگن انسٹیٹیوٹ سے شائع ہوئی 1986 میں، فیکٹس اباؤٹ جرمنی۔ یہ بہت ضروری کتابیں، یہ پڑھنی چاہیے۔ تو جاپان ایز نمبر 1 اس کتاب کے اوپر میں نے ابھی ریسنٹلی آرٹیکل بھی لکھا ہوا تھا، پورا کتاب جو ہے اس کے اہم حصے نکال کے۔ اس کتاب کے اندر انہوں نے جاپان کے لوگوں کے بارے میں بتایا تھا کہ وہاں کے لوگوں کے اندر 2 بڑی خاص کرامات ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ ہر جاپانی کی یہ کوشش ہوتی ہے، اگر ملک سے باہر جاتا ہے، ملک کے اندر کسی آدمی سے ملتا ہے، تو ان کی کوشش ہوتی ہے کہ ان سے کچھ سیکھا جائے۔ دوسری جو ایک خاص بات تھی وہ یہ کہ جاپان کے اندر ایک ایسا کلچر انہوں نے بنا دیا ہے کہ جہاں ماں صرف اس لیے نہیں پڑھتی کہ اس نے ڈاکٹر بننا ہے، انجینئر بننا ہے، کامیاب بننا ہے، کوئی پروفیشنل بننا ہے، وہ اس لیے بھی پڑھتی ہے کتابیں کہ کس طریقے سے میں نے بیٹے کے ساتھ، بیٹی کے ساتھ، اپنے ہسبینڈ کے ساتھ اپنے رشتے کو نبھانا ہے۔ بیٹا اس لیے پڑھتا ہے کہ میں نے کیسے باپ کے ساتھ، اپنی والدہ کے ساتھ، اپنے بھائیوں کے ساتھ رشتے نبھانے ہیں۔ اسی طرح ساس اور سسر تک کا ذکر دیا ہوا تھا کہ وہ بھی اس طرح کی چیزیں پڑھتے ہیں کہ کیسے وہ اپنے بہو کو خوش رکھیں، کیسے انہیں اچھا ایک ہوم انوائرمنٹ جو ہے وہ دے سکیں۔ اب وہ قوم آج کہاں پہ ہے؟ حالانکہ سیکنڈ ورلڈ وار میں امریکہ اور ان کے اتحادیوں نے جتنا زور ڈالا اور جتنی مشکل کی طرف جو ہے وہ جاپان کو دھکیلا، تو 60s میں آپ دیکھ لیں، اس کتاب کے اندر بھی بڑی تفصیل سے موجود ہیں کہ کس طریقے سے انہوں نے پوری یورپی ممالک کی، اس میں فرانس بھی ہے، آپ کے پاس جرمنی اور انگلینڈ، یہ تو بہت سارے جو آپ کے پاس وہیکلز ہیں، موٹر بائکس تھیں اس زمانے میں، کیمرے، واچز یہ بنایا کرتے تھے، اور کس طریقے سے پھر جو آٹو موبائل انڈسٹری ہے وہیکلز بنانے کی، تو وولک ویگن نے کس طریقے سے امریکہ کے اندر 1970s اور 60s میں 2 ملین کے قریب اپنی گاڑیاں جو ہے وہ بیچیں۔ اور صرف یہ نہیں، پھر اس کتاب کے اندر مزید جو تفصیل ہے وہ یہ ہے کہ 1945 سے لے کے 1973 یا 74 تک، ان 19 سالوں میں جاپان کے اندر 1,50,000 کتابوں کا، جو یورپ میں لکھی گئی، امریکہ میں لکھی گئی، بر صغیر میں لکھی گئی اچھی کتابیں تھیں، انہیں اپنے زبان میں ٹرانسلیٹ کیا۔ کس طریقے سے وہاں انہوں نے ایک نیشنل کونسل بنایا جس کے ذریعے دنیا کی 5 اہم زبانوں کو اپنے ملک کے لوگوں کو سکھانے کا جو سلسلہ ہے وہ انہوں نے چلایا۔ کس طریقے سے جاپان میں جب کوئی نئی بھرتیاں ہوتی تھیں فارن آفس میں ہر سال، تو یہ 4-5 انرجیٹک اور انتھوزیسٹک ٹائپ جو نوجوان ہیں،
ان کی ذمہ داری لگاتے تھے کہ آپ نے 3 سال یا 4 سال پاکستان کے اوپر، بنگلہ دیش کے اوپر، انڈیا کے اوپر، نیپال کے اوپر صرف آپ نے اس کے اوپر ریسرچ کرنی ہے. تو مطالعے کا جو بنیادی طور پہ لائبریری بنانے کا جو سلسلہ ہے وہ یہ ہے کہ لوگوں کو 2 چیزیں زندگی میں بڑی اہم ہوتی ہے. ایک تو دوست کا انتخاب اور دوسرا کتاب کا انتخاب. یہ انسان کی زندگی بناتی بھی ہیں اور خراب بھی کرتی ہیں. تو لائبریری بنانے کا بنیادی طور پہ جو مقصد تھا وہ یہ تھا کہ چلیں ہم ایک ادنا سی کوشش کر لیتے ہیں. اپنے ضلع میں ہم 4 لائبریریز اس وقت تک الحمدللہ بنیاد رکھ چکے ہیں اور 5ویں لائبریری کی بنیاد یہاں پہ رکھ رہے ہیں. اس میں کیا لائبریری ہوتی ہے، تقریباً ہم تھوڑا سا فرنیچر دیتے ہیں اور 300 400 500 کتابیں دے دیتے ہیں اور پھر ہم وہاں کے لوگوں کو کہتے ہیں کہ اب آپ کوشش کریں کہ ہر آدمی یہاں آتے ہوئے ایک کتاب اس لائبریری کو دیں. ایک وقت پہ یہ بھی ایک بہت اچھی خوبصورت لائبریری بنے گی. دنیا میں جو سب سے بڑی لائبریری ہے وہ کانگریس کی امریکن لائبریری ہے. دوسرے نمبر پہ ہے چائنا کی لائبریری ہے بیجنگ میں. تیسرے نمبر پہ ہے وہ سینٹ پیٹرزبرگ کوئی سائنس اکیڈمی ہے رشیا کے اندر. چوتھی جو لائبریری ہے وہ بھی جاپان کے اندر ہے اور وہاں 2016 کے اعداد و شمار بتا رہا ہوں کہ وہاں 4 کروڑ 18 لاکھ کتابیں تھیں ایز کمپیئر ٹو پاکستان نیشنل لائبریری جو کہ بالکل پرائم منسٹر سیکریٹریٹ کی بیک پہ موجود ہے. وہاں صرف 4 لاکھ کتابیں ہیں. اگر آپ کے پاس 4,18,000 ہوتی تو آپ کے پاس 1% کتابیں ہوتی جاپان کی لائبریری کی نسبت. تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں جو آج جہاں ہم کھڑے ہیں شاید ہمیں یہی کھڑے رہنا ہے اور ہم نے، اور وہ بھی چوتھے نمبر پہ جو ہے اس کے بھی 1% نہیں ہے، اس کا بھی 1% ہمارے پاس نہیں ہے. بالکل. تو اس کنسیپٹ کو لے کے آپ کوشش کر رہے ہیں کہ تھوڑا سا پاکستان میں بھی یہ شوق جو ہے یہ ابھر آئے اور آپ اس چیز کو شاید تھوڑا سمجھ رہے ہیں. 300-400 کتابیں جو آپ دے رہے ہیں اور فرنیچر دے رہے ہیں، لیکن میرے خیال میں یہ بنیاد رکھنا اور لوگوں کا ذہن بنانا یہ سب سے بڑا ٹارگٹ ہے اور اس ٹارگٹ کو آپ اچیو کر رہے ہیں. تو اس کو میرے خیال میں اپریشیٹ کرنا چاہیے. میں تو یہ بات کہوں گا، ابھی تو میرے پاس وہ یاد نہیں ہے مجھے، لیکن یہ ایک حقیقت ہے کہ برصغیر میں اگر علم کی بنیاد ہے، اگر میں یہ بات کہوں تو یہ میرے خیال سے پشتونوں نے اور افغانستان کی سرزمین نے، بلخ سے ہو، بخارا سے ہو، سمرقند سے ہو، یہاں سے جو ہے وہ اس کی بنیاد رکھی گئی ہے. میرے خیال سے ہمیں تو اپنی روایات کو بھی محفوظ رکھنا ہے. اور پہلے کی جو قومیں تھیں پشتونوں کے مجالس میں یہ ذکر آپ نے زیادہ سنا ہوگا کہ یونانی بھی آئے تو ترکی بھی آئے اور یہاں پہ روسی بھی آئے اور فرنگی اور امریکن بھی آئے، لیکن کوئی بھی قوت جو ہے وہ پشتونوں پر غلبہ حاصل نہ کر سکا. بالکل. مغلز کے خلاف پشتونوں کو یونائٹ کرنے کے لیے اس دور میں خوشحال خان خٹک موجود تھے اور اسی طرح پشتونوں میں ایک روحانیت ڈالنے کے لیے رحمان بابا موجود تھے. اگر اس سے پہلے ہم جاتے ہیں تو ہمارے پاس بیٹ نکا اور امیر کروڑ جیسے لوگ جو ہیں وہ موجود تھے. اور جو ادبی زبان میں، مشاعرے کی زبان میں پہلی جو خاتون ہیں، میں نام تو بھول رہا ہوں ان کا، لیکن وہ بھی پہلی برصغیر کے اندر ہی پہلی خاتون جو ہے شاعرہ وہ پشتون تھیں. اسی طرح اگر آپ ارلی 20th سینچری کی بات کریں تو آپ کے پاس غنی خان جیسے شاعر تھا اور وہ آپ کو بنیادی طور پہ ڈائریکشن دیتے ہیں کہ ہم نے کس سمت میں جو ہے وہ جانا ہے، سفر کرنا ہے. پھر اسی طرح آپ کے پاس بخارا ہے، سمرقند ہے. اور اگر میں یہ آج کہوں آپ کے اس یوٹیوب چینل کے توسط سے کہ جتنے بھی دنیا کے بڑے مذاہب ہیں، چاہے آپ بدھ مت لے لیں، چاہے آپ ہندو مت لے لیں، ان تمام مذاہب کا جو مرکز ہے وہ ہمارا یہی خطہ ہوا کرتا تھا. بالکل. جو آج جہاں پہ ہم یہ آج پشاور میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں تو یہ بنیادی طور پہ بخارا، سمرقند اور کابل اور یہ جو علاقہ ہے افغانستان کا، یہ اور جس سے منسلک ہمارا یہ پشتون ایریاز ہیں پاکستان کے، انہوں نے ہی بہت سارے مذاہب کی بنیاد جو ہے وہ ڈالی ہے. اور یہ آپ کو تبھی پتہ چلے گا، وہ انگریزی میں بڑا ایک خوبصورت جملہ ہے، تھامس ہابس کا غالباً قول ہے کہ کیوریوسٹی از دا لسٹ آف مائنڈ. جی. تو ذہنوں میں جب تجسس پیدا ہوتا ہے اس معاشرے کے اوپر، تو ابھی میں ایک مختصر ایک جملے میں یہ کہوں گا کہ اس معاشرے کے اوپر بھی بہت زیادہ تجربے ہونے ہیں. بالکل جی، بالکل صحیح کہا ہے آپ نے. اچھا یہ بتائیے گا، کالم نگار بھی ہیں آپ؟
یا میں تقریباً کوئی 2012 سے لکھ رہا ہوں. بیچ میں کوئی 1 سال جب چیف منسٹر کے ساتھ ایز فوکل پرسن یا میڈیا کوآرڈینیٹر کام کرتا رہا تو تھوڑا سا یہ معاملہ بھی ڈسٹرب ہوا ہے, اور ساتھ میں جو تعلیمی ادارہ ہے علمی اکیڈمی وہ بھی تھوڑے حد تک وہ متاثر ہوا ہے, لیکن کوشش کر رہے ہیں کہ اسے واپس اپنے پیروں پہ کھڑا کریں انشاءاللہ. ٹھیک. اور کتابیں بھی آپ نے لکھی ہیں 2-3 میں نے سنا ہے. 2013 میں پہلی کتاب تھی, 2014 میں 2 کتابیں. ایک وہ جو میں آرٹیکلز لکھتا ہوں ان کو ایک جامع شکل دی, واقعات و شخصیات کے عنوان سے, اور ایک ایز اے لیکچرر میں پڑھاتا رہا ہوں. تو میں نے انہی دنوں میں ایک بک کمپائل کی IR فار آل کے نام سے. تو وہ کتاب جو ہے وہ گریجویٹ سبجیکٹ پہ ہیں, کس موضوع؟ انٹرنیشنل ریلیشنز پہ ہے. ٹھیک. انٹرنیشنل. تیسرا ایک چھوٹا سا بکلیٹ ہے جس میں تقریباً 796 پاپولر کوٹس کے نام سے. جی. تو وہ بنیادی طور پہ اقوال کو میں نے اکٹھا کیا ہے اور وہ ان کو ایک کتاب کی شکل جو ہے وہ دی ہے. ٹھیک جی. اس کے علاوہ جو ہے آپ یہ لائبریری کی طرف آتے ہیں اور لائبریری جو ہے اس کو کھولتے ہیں, پھر وہاں کے لوگوں کو اکٹھا کر کے وہاں کے لوگوں کو یہ تدریس دیتے ہیں کہ آپ اب اس کو فارورڈ کریں, اس کو آگے کریں یا ایکسٹینڈ کریں یا جو کچھ بھی ہے, لوگ ساتھ دیتے ہیں. جہاں ہماری اسٹرینتھ ہے, ہم نے بیسیکلی اپنے ضلع کے اندر جو ہے وہ کمیٹیز بنائی ہوئی ہیں. ابھی جیسے برشور ایک تحصیل کا نام ہے بنیادی طور پہ, اور وہاں پہ کاریزات تحصیل ہے. ہم نے اسٹارٹ ہی ایسے علاقے سے لیا جہاں لوگ کتاب کو کسی حد تک اہمیت بھی دیتے ہیں, شوق بھی ہے. بلوچستان کی تحصیل ہے خانوزئی, کاریزات بھی اسے کہا جاتا ہے, بڑا مشہور اور زرخیز علاقہ ہے, تو ذہنی اعتبار سے زرخیز ہے. تو وہاں ہم نے پہلی لائبریری کی بنیاد رکھی. ایک خاتون جو سماجی ورکر ہوا کرتی تھی, 1982 میں انہوں نے وہاں ایک پرائمری اسکول بھی بنایا تھا انہی کے نام سے, شاہ بی بی کاکڑ کے نام سے. پھر اسی طرح ہم نے دوسری ایک لائبریری جو ہے بنائی, وہ بھی ایک خاتون تھی, شہید کر دی گئی تھی, شہیدہ جو ہے وہ عارفہ کاکڑ کے نام سے. وہ ایک بہت مین سڑک سے جو ہے وہ ہائی وے سے کم از کم بھی وہ کوئی 20-25 کلومیٹر پہ ہے, لیکن وہ سڑک بڑی خراب ہے, وہاں پہ کوئی بھی بنیادی سہولیات نہیں ہے, اور لوگ ہر طرح کی جو ہے وہ بنیادی ضروریات سے محروم ہیں. تو یونین کونسل باغ ہے, وہاں پہ ہم نے ایک لائبریری بنائی. اور پھر تیسری لائبریری ہم نے بنائی, پھر ایک علاقہ ہے اسی طرح غیر آباد, یوسف کچ کے نام سے, خانوزئی علاقہ جو ہے ضلع پشین کا, اس کے پاس ہی پڑتا ہے. اور پھر ہم نے چوتھی جو لائبریری بنائی وہ ایک تحصیل ہے جس کی آبادی جو ہے وہ تقریباً 1,07,000-8,000 ہے, مگر بدقسمتی آپ دیکھیں کہ وہاں پہ آپ کو ایک ساتھ جو ہے 10 کتابیں پڑھی ہوئی دکھائی نہیں دے سکتی. بڑے افسوس کی بات. مشہور تحصیل. یہاں کا ہائی اسکول جو ہے اس کی اسٹرینتھ کافی زیادہ ہے, وہاں ہم نے لائبریری بنائی. اب یہ ہماری 5ویں لائبریری, اس کے بعد انشاءاللہ ضلع پشین کے اندر ایک چھٹی لائبریری جو ہے. تو وہاں ہم کرتے ہیں کہ پھر اس اسکول کے اندر 2 یا 3 ممبرس کی کمیٹی بنا لیتے ہیں, وہ پھر اپنے حساب سے رجسٹر بھی مینٹین کرتے ہیں, نئی کتابیں بھی لوگوں سے منگواتے رہتے ہیں, اور ہم بھی ٹائم ٹو ٹائم اس کا فیڈ بیک لیتے ہیں کہ اچھا کل یا پرسوں یا آج جو لوگ آئے ہوئے ہیں لائبریری کی تصویریں ہمیں بھیجیں. تو اس طریقے سے ایک احتساب کا بھی سلسلہ چل رہا ہوتا ہے. استفادہ تو یہ ہے کہ دیکھیں جب کوئی چیز موجود ہوگی تو اس سے استفادہ کیا جائے گا. اب گاڑی کڑی ہوتی ہے تو پھر اسے سہولت کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. پنکھا موجود ہے اس گھر کے اندر تو جب گرمی پڑتی ہے تب اس کو جو ہے وہ آن کیا جاتا ہے. اسی طرح ضرورت کا تمام سامان جو ہے وہ انسان اپنا ایک طلب اس کے بعد ہی جو ہے وہ اسے استعمال میں لایا جاتا ہے. اگر کچھ بھی نہ ہو تو کم از کم ایک بار پھر کتاب اور انسان کی دوستی کا یہ جو سفر ہے یہ ایک بہانہ ہوگا. یہ لائبریری اگر یہ شروع ہو جاتا ہے جس کے نتیجے میں بڑے پائے کے جو ہمارے مفکر ہیں, آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ بڑے ماند پڑ چکے ہیں, اب یہ ہے نہیں یہ کردار, اور اگر ہے بھی تو وہ ہماری نظروں سے جو ہے وہ غائب ہے, وہ ہماری آنکھوں کے سامنے نہیں ہے. تو ہو سکتا ہے اس کتاب دوستی کے نتیجے میں ایک بار پھر ایک صحت مند معاشرہ جو ہے اس کو جو ہے وہ قیام مل سکے. اچھا محمد عظیم صاحب, یہ بتائیے گا کہ یہ جو ایک چیز میں نے نوٹ کی ہے کہ پہلے ہر گھر میں 5-5, 10-10, 20-20 کتابیں ہوا کرتی تھی. اب بچوں کے پڑھانے کے لیے ڈکشنریز تو ہیں کہ اگر پیرنٹس جو ہیں وہ بچوں کو پڑھا رہے ہیں ڈکشنری ان کے گھر میں ہو, وہ جنرل نالج کی اور
اسلامک اسٹڈیز اور اس قسم کے جو ہیں ہسٹری پہ جو ہم پڑھتے تھے یا جو عام کتابیں لائبریری کی کتابیں ہوتی ہیں وہ چیز، یعنی مجھے یاد ہے میں بھائی کے ساتھ جاتا تھا، یہاں صدر میں لائبریری تھی تو ہم یہاں سے جاتے تھے، صدر جاتے تھے، وہاں پہ جا کے ہم اسٹڈیز کرتے تھے، تو وہیں لائبریری پہ اسٹڈی کر کے تو اس کے بعد آتے تھے. اب وہ چیز نہیں ہے، مطلب اگر آپ دیکھیں 40-50 سے جو اوپر ہیں وہی لوگ اسٹڈیز کر رہے ہیں، ابھی تک وہ اس چیز کے شوقین ہیں. ینگ جنریشن سے کیا ایکسپیکٹیشن ہے آپ کی کہ وہ ٹک ٹاک اور ان چیزوں سے نکل کے یہ اس طرف کس طرح ان کا رجحان آئے گا؟ دیکھیں انسان جو ہے وہ تو ہیومن از دا کریچر آف سرکمسٹانسز. انسان حالات اور ماحول کا پیدا کرتا ہے. یہ بدقسمتی آپ کہیے کہ ہم نے اس طرح کے کچھ حالات پیدا کر دیے، ماحول پیدا کر دیا. پاکستان میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں سدھار کی طرف نہیں جا رہا، بہتری کی طرف نہیں جا رہا. سوشل میڈیا کے ذریعے یہ پھیلاتے رہیں کہ پاکستان استحکام کی طرف جا رہا ہے، معاشی طور پہ ہماری پوزیشن بدل رہی ہے، سیاسی طور پہ ہم خطے میں مقام پیدا کر رہے ہیں، یہ ساری جھوٹی باتیں ہیں. اس کو جسٹیفائی کرنے کے لیے آپ کو بڑے اچھے موٹے تکڑے دلیل چاہیے ہوں گے جو آپ کے پاس نہیں ہے. جی بالکل. جو معاشرہ ہمارے الحمدللہ والدین اور ان کے والدین زندہ ہیں، آپ پتہ کریں کہ آج کا معاشرہ بہتر تھا یا آج سے 20 سال کے پہلے کا. پھر ان کے پیرنٹس سے آپ پوچھیں کہ 20 سال والا پاکستان اچھا تھا یا اس سے پہلے 20 سال والا پاکستان اچھا تھا. بالکل. تو جو لوگ ہمارے چونکہ جوائنٹ فیملی سسٹم ہے، آپ پوچھ سکتے ہیں ہمارا معاشرہ اخلاقی بحران کی طرف جا رہا ہے. ہمارا معاشرہ آئے دن اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں. مطلب جس معاشرے کے اندر جھوٹ کو جو ہے وہ صفت قرار دیا جائے، جس معاشرے کے اندر کرپشن کو جو ہے وہ قابلیت قرار دیا جائے، جہاں لوگ چاپلوسی کے ذریعے جو ہے اور اس طرح کے رویوں کی بنیاد پر بڑے منصب اور عہدے حاصل کرنا شروع کر دیں اور اسے لوگ جو ہے وہ کمال درجے صفت جو ہے وہ کہنا شروع کر دیں، اس معاشرے کے لیے اس سے بڑھ کر کیا دلیل ہوگی کہ وہ اخلاقی بحران کا انتہائی شکار ہے. اب جو بات آپ نے کی، ہمارے نوجوان ظاہر سی بات ہے اسی معاشرے کا حصہ ہے. میں صرف یہ کہوں گا کہ آپ صلاح الدین ایوبی نے بہت پہلے کہا کہ کسی قوم کو تباہ کرنا ہو تو اس کے نوجوانوں میں عیاشی عام کر دے. پھر انہوں نے ایک جگہ پہ کہا کہ اگر کسی قوم کو تباہ کرنا ہو تو اس قوم اور فوج کے بیچ میں. یہ اب ہمیں سمجھنا ہوگا کہ آیا فوج کی حرکتیں ایسی ہے کہ جس کی وجہ سے اختلافات اور سوالات اور نفرتیں پیدا ہو رہی ہیں، یا عوام جو ہے وہ خود غرض ہے، لالچی ہے، اس وجہ سے ان کی اپنی فوج کے خلاف. اور ہمیں جب اپنی ایک رائے قائم کرنی ہوگی تو پھر ہمیں ایک بیلنسڈ اپروچ اپنانا ہوگا اور حق جو رائے ہے اگر ہم نے مسئلے کو حل کرنا ہے جی اور اگر ہم نے مسئلے کو حل نہیں کرنا اور مسائل کی آڑ میں ہمیں مفادات کو تحفظ دینا ہے، پھر تو معاشرے کی یہی شکل رہے گی جو آج آپ کے سامنے ہے. نوجوانوں کا بنیادی طور پہ میں نے جیسے کہا کہ مسئلہ یہ ہے کہ وہ ان کی ڈائریکشن کا نہیں ہے پتہ کہ انہوں نے کس سمت میں اپنا سفر کرنا ہے. جس ماحول کا آپ نے ذکر کیا کہ آج کل کے نوجوان اور کتاب سے بہت دور اور سوشل میڈیا اور ان چیزوں میں جو ہے وہ لگ پڑے، ہو سکتا ہے کہ اب کی جو دنیا ہے اس میں آپ کو پتہ ہے کہ جنگوں کی شکلیں بدل گئی ہیں. اب ویپنز نہیں اٹھائے جاتے. ایک وقت تھا کہ جس میں جو ہے وہ بڑے جو ہے وہ طاقتور لوگوں کے ذریعے لڑائیاں ہوتی تھیں، پھر وہ طاقت جو ہے وہ کنورٹ ہوئی ویپنز میں. وہ آپ کے تلوار سے لے کے پھر بندوق اور توپ اور جہازوں تک، پھر اس اسلحے کی بھی شکل بدلی جو کہ کنونشنل ویپنز سے ان کنونشنل ویپنز، غیر روایتی اسلحے پہ آئے. پھر اس کے بعد جنریشنز وار شروع ہوگی. اب جس دور میں ہم شامل ہو چکے ہیں وہاں پہ تمام جنگیں جو ہیں وہ ذہنوں پہ کی جا رہی ہے. انسان کے پاس دو بڑے اہم پرزے ہیں، ایک تو ذہن ہے اور دوسرا اس کا جو ہے وہ دل ہے. دل میں انسان ظاہر سی بات ہے کسی بھی کام کے لیے لگاؤ اور محبت رکھتا ہے. ذہن بنیادی طور پہ فیصلوں کا مرکز ہے. اگر آپ کے فیصلوں کے مرکز کے اوپر بیرونی قوتیں یا آپ کی داخلی اس طرح کے ادارے وہ اس طرح کے تجربے کرنا شروع کرتے تو اس کے نتیجے میں جو آپ کی جنریشن پیدا ہوگی وہ یہ جو میرے اور آپ کے سامنے، جن سے آپ کو بھی بہت زیادہ گلے اور شکوے ہیں، جن سے شاید ہمیں بھی بہت زیادہ ان کے رویوں سے اختلاف ہو سکتا ہے، تو پھر اس طرح کا ایک معاشرہ پیدا ہوتا ہے جو میرے اور آپ کے سامنے ہے. اور وہ نقصان دہ ہو سکتا ہے.
کیونکہ اس کے بعد پھر ایک اور جنریشن آئے گی اور وہ جنریشن جو ہے وہ اس سے بھی زیادہ متاثر ہوگی ان چیزوں سے. انسپائر تو پیرنٹس سے ہوتے ہیں, جیسا کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ کلچر سسٹم ہے, بڑوں سے سیکھتے ہیں, تو ظاہری بات ہے انہوں نے اپنے بڑوں سے یہی سیکھنا ہے. دیکھیں معاشرے نے اور کتنا تباہ ہونا ہے. میں مثال آپ کو دیتا ہوں. نہ یہ معاشرہ پشتون ولی کا پابند رہا, ٹھیک ہے نا, اس کا ہر لیڈر, میں کہتا ہوں ان کے آپس میں جھوٹ کا مقابلہ چل رہا ہے, فراڈ اور منافقت کا مقابلہ چل رہا ہے. نہ اس معاشرے کو آپ ایک مسلمان معاشرہ کہہ سکتے ہیں, نہ اس معاشرے کو ہم انسانی اقدار رکھنے والا معاشرہ کہہ سکتے ہیں, چونکہ بہت سارے مذاہب کے کچھ اقدار جو ہیں وہ مشترک ہیں, کھو چکے ہیں وہ ہم سب کھو چکے ہیں. دیکھیں میں عبید اللہ سندھی کا ایک بڑا خوبصورت قول ہے کہ جس قوم کے اندر لوگ سرمایہ دار کو بڑا آدمی کہنا شروع کر دیں, جس معاشرے کے اندر لوگ چالاک آدمی کو قابل اور سمجھدار آدمی کہنا شروع کر دیں, اور جس معاشرے کے اندر لوگ قاتل کو بہادر کہنا شروع کر دیں, اس معاشرے کی تباہی جو ہے وہ چل رہی ہے, لیکن یہ معاشرہ شاید اس تباہی کو محسوس نہیں کر. دوسری بات یہ کہ غالباً مولانا جلال الدین رومی کا قول ہے کہ ایک قوم کے اندر 1000 عالم مریں اتنا نقصان نہیں ہوتا جتنا کہ ایک احمق اور نااہل آدمی کا. احمق اور نااہل صرف حکمران سے مراد صرف یہ نہیں ہے کہ آپ اوپر صدر اور وزیر اعظم اور آرمی چیف اور ان کو دیکھتے رہیں, چونکہ یہ بھی تو حکمرانوں کی شکلیں ہیں. آرمی چیف ہے یا جج ہے, وہ بڑے اہم فیصلے کرتے ہیں. آپ کسی گھر کے بھی سربراہ سے لے کے, آپ کے یونین کونسل کے سربراہ سے لے کے, آپ کے پھر ایم پی اے سے لے کے, آپ کے تعلیمی ادارے کے سربراہ سے لے کے, یہ سارے لیڈرز ہیں, لیکن ان کی کیپیسٹیز جدا ہے. کوئی 500 طلباء پہ جو ہے وہ ایک لیڈر ہے, ہیڈ ماسٹر. ایک شخص پرنسپل ہے, وہ 2000 طلباء کا جو ہے وہ لیڈر ہے. اسی طرح ایک شخص یونین کونسل کا چیئرمین ہے. اسی طرح ایک شخص اپنے قبیلے کا سربراہ ہے, جس کی تعداد ہو سکتا ہے کہ اس میں 200 خاندان ہو, 200 فیملیز ہوں. ان تمام جو ہم کہتے ہیں مشران کی جو کیپیسٹی ہے, ان سب پہ آپ یہ 2-3 چیزیں جو ہیں وہ مولانا رومی اور عبید اللہ سندھی کی آپ اپلائی کریں. معاشرے میں وہ کون سا صحت مند جز ہے کہ جس کی بنیاد پہ آپ یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ یہ معاشرہ ایک بار پھر اٹھ سکتا ہے. اس معاشرے کے اندر لوگوں میں بد اخلاقی, جھوٹ, فراڈ اور اس کے مقابلے چل رہے ہیں, اور یہ آپ کے اور میرے سامنے ہیں. ٹھیک جی, محمد عظیم کاکڑ صاحب آپ کا بہت زیادہ شکر گزار ہوں. اپنا بڑا قیمتی وقت ہمیں دیا, اس چینل کو دیا. حالانکہ افتتاح کے لیے آپ جا رہے ہیں, انشاءاللہ یہ ضرور دیکھے گا, ہم آپ کو یہ کوریج دکھائیں گے. بہرحال میں آپ کا بہت زیادہ شکر گزار ہوں, آپ نے ہمیں ٹائم دیا جی. بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ جی.